اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی انگور لے کر حاضر ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کتنا غریب ہوں، ایک دن مزدوری مل جاتی ہے تو گھر میں چولہا جل جاتا ہے، اور مزدوری نہیں مل پاتی ہے تو کئی دن چولہا نہیں جلتا ہے۔ یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، مزدوری کی تلاش میں در بدر گھومتا ہوں، یا رسول اللہ کہیں کام مل جاتا ہے، مزدوری ملتی ہے گھر میں چولہا جل جاتا ہے، اور مزدوری نہیں مل پاتی ہے تو کئی دن فاقے سے گزر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ آج مزدوری ملی اور میرے دل نے کہا کہ میں اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی محنت کی کمائی سے انگور پیش کروں۔ یا رسول اللہ میں یہ انگور آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، میرے ماں باپ قربان ہو، عنایت فرمائیں، اور اس میں آپ کھا لیں تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں لے آؤ۔ وہ صحابی انگور لے کے گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگور اپنے پاس میں رکھے، اور صحابہ اکرام بھی چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ انگور لے کے آئے تھے، وہ سامنے اللہ کے رسول کا مقدس چہرہ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے ایک انگور لیا، کھایا، دوسرا انگور لیا، پھر کھایا، تیسرا انگور لیا، پھر کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی جتنے انگور لے کے آئے تھے نا، اللہ کے رسول نے سب انگور کھا لیے، سبحان اللہ، اور دعائیں دی ان کے لیے، برکت کے لیے۔ وہ صحابی خوش ہو گئے، وہ اداس چہرہ لائے تھے، چہرے پر مسکان ہے، کھلا ہوا چہرہ لے کے واپس گئے نا، تو وہ صحابی جو آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ رونے لگے، اور روئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے کبھی بھی کوئی چیز ہمیں چھوڑ کے نہیں کھائی، آج آپ نے انگور کھا لیے اور ہمیں کھلایا بھی نہیں۔ آپ نے پہلا انگور کھایا تو ہم انتظار میں تھے کہ دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اللہ کے رسول ہمیں بھی عنایت فرمائیں گے۔ دوسرا انگور کھایا، پھر بھی ہم انتظار میں تھے۔ تیسرا انگور کھایا، پھر بھی ہم انتظار میں تھے۔ یا رسول اللہ غلاموں سے کوئی غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، سبحان اللہ، ارشاد فرمایا تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے میرے پیارو، بلکہ وہ میرا صحابی بڑا غریب ہے، انگور میرے لیے لایا نا تو اس نے کھا کے بھی نہیں دیکھے کہ نبی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور انگور کھٹے تھے، میں نے ایک کھایا وہ بھی کھٹا، میں نے دوسرا کھایا وہ بھی کھٹا، میں نے تیسرا کھایا وہ بھی کھٹا، میں سمجھ گیا کہ سارے انگور کھٹے ہیں، اس لیے میں سب کھا گیا، تمہیں نہیں دیے۔ اگر میں تمہیں دیتا تو تم میرے غریب صحابی سے کہتے یار انگور تو لایا تو پر کھٹے تھے، تو میرے غریب صحابی کا دل ٹوٹ جاتا۔ اور ہم یہاں دل توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، بتائیں اللہ کے حبیب نے درس دیا اپنی امت کو، کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کبھی کسی کا دل نہ توڑو، کبھی کسی غریب کو نہ ستاؤ، کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو مت آنے دو، کبھی کسی کو مت ستاؤ۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا تو تمہارا حج بیکار ہے، تمہاری نمازیں بیکار ہیں، تمہاری خیرات، تمہارے صدقات بیکار ہے۔ ایک مولا علی نے نصیحت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی کو یہ تکلیف مت دو، تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ رات میں اگر کسی مظلوم نے تمہاری شکایت اپنے رب سے کر دی نا تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کام کرو کہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، ایسا کام مت کرو کہ جڑے ہوئے دل ٹوٹ جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درس دیا ہمیں کہ کھانا کھانے کے بعد کسی کے کھانے میں عیب نہ نکالو۔ ہم تو دعوتوں میں جاتے ہیں نا، براتوں میں کھا کے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار گوشت بڑھیا نہیں تھا، بریانی میں نمک زیادہ تھا، سبحان اللہ، زردے میں میٹھا کم تھا، یار فلاں چیز میں بڑی کمی تھی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم چاہنے والے ہیں، کبھی کسی کی کمی مت نکالو بلکہ تعریف کرو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری باتوں سے اس کا دل ٹوٹ گیا، تم کتنے بھی عبادت گزارو اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور تمہاری باتوں سے اگر اس کا ٹوٹا ہوا دل جڑ گیا تو تم کتنے بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرما دے۔